السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نعمان وائس۔ آج کی ہماری کہانی ہے اب ٹوٹیں گی زنجیریں۔ کراچی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ ایک میگا سٹی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا، اس شہر کو ملک کی تمام حکومتوں نے سوتیلے بچے کی طرح سے پالا پوسا ہے، جبکہ یہ وہ شہر ہے جس کے پاس بڑی وسعت ہے۔ اس کے پاس 2 بڑی بندرگاہیں ہیں جو سارا سال کھلی رہتی ہیں اور تمام دنیا کے بحری جہاز آتے اور جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے۔ دن رات کام کرنے والے کارخانے ہیں۔ اپنی پیداوار کے لحاظ سے یہ شہر سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی آمدنی سے پورا ملک اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ وفاق ہو یا سندھ، اس سے اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں، مگر افسوس اس شہر کو اس کا حق نمک کے برابر بھی نہیں دیتے۔ ملک کے تمام صوبوں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہ شہر ان کو اپنی باہوں میں لے کر روزگار مہیا کرتا ہے۔ بلکہ ایک زمانہ تھا خوددار راکم کے ساتھ بنگلہ دیش، برما اور ہندوستان کے لوگ کام کرتے اور اپنے گھر والوں کو یہاں سے رقم بھیجا کرتے تھے۔ ایک شخص کے کئی بیٹے ہوں، وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بیٹا زیادہ محنتی ہو اور اپنی محنت سے زیادہ کماتا ہو اور اس کی آمدنی سے گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہوں، اس بیٹے کی قدر سب سے زیادہ ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا یہ بیٹا جب ذرا بیمار ہوتا ہے تو سب اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دوائی اور صحت بخش غذاؤں کا بندوبست کرتے ہیں، اچھے طبیب سے علاج کراتے ہیں۔ مگر یہاں اس بیٹے کو کبھی تعصب کا زہر پلایا جاتا ہے، کبھی اس کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کبھی اس محنتی بیٹے کے جسم کے مدافعتی نظام، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس اور عدالتی لاقانونیت کے ذریعے سے اس کے جسم کو لاغر اور بیمار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے والی گدھیں اس کے گرد منڈلاتی ہیں۔ ان سب کے باوجود جب اس شہر کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اس کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں پر دوبارہ نکل آتے ہیں اور یہ دوبارہ شاہین کی طرح پرواز کرنے لگ جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود اس شہر کے لوگوں کی کچھ خوبیاں ہیں۔ یہاں کے رہنے والے اسلام سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ جب کبھی دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہوا، اسلام کے کسی شاعر کی توہین کی جائے یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، یہاں کے شہری سراپا احتجاج ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ظلم کے خلاف ایک توانا آواز بن جاتے ہیں۔ ملک کے اندر یا دنیا کے کسی خطے میں کوئی زمینی یا سماوی آفت آ جائے، یہاں کے لوگ دل کھول کر بندگان خدا کی مدد کے لیے اتفاق کرتے ہیں۔ پاکستان کے کسی حصے میں بھی اتنے بڑے فلاحی اور رفاہی کام نہیں ہوتے جتنے یہاں ہوتے ہیں۔ یہاں تفصیل کا موقع ہے، چند مثالیں دے کر آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا انڈس ہسپتال، SIUT اور خدمت کے ہسپتال وغیرہ وغیرہ۔ ماہ رمضان ہو تو پورے شہر کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں دسترخوان افطاری کے لیے لگائے جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو افطار کی دعوتیں دیتے ہیں۔ ایسا صرف مکہ مدینے میں دیکھنے میں آتا ہے یا پھر کراچی میں۔ اب ٹوٹے گی زنجیریں، اب بدلے گا پاکستان اور اب بدلے گا کراچی، اب بدلے گا سندھ۔ یہاں کے لوگ نظریاتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔